السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سال میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس کی عبادت 83 سال سے زیادہ عبادت کے برابر ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، یہ وہی عظیم رات ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شب قدر کا اصل راز کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم شب قدر کے چند ایسے راز جانیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس انداز میں نہ سنے ہوں۔ پہلا راز، قرآن کا نزول۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اسی مبارک رات میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ سوچئے، یہ وہ رات ہے جب ہدایت کا نور زمین پر آیا، اسی لیے اس رات کی برکت باقی تمام راتوں سے بڑھ گئی۔ دوسرا راز، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص اس ایک رات میں خلوص سے عبادت کرے تو گویا اس نے پوری زندگی عبادت میں گزار دی۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ تیسرا راز، فرشتوں کا نزول۔ قرآن میں آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یعنی اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں۔ تصور کریں، زمین کا ہر وہ مقام جہاں کوئی مسلمان اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، وہاں فرشتے رحمت اور سلامتی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ یہ رات واقعی نور اور برکت کی رات ہے۔ چوتھا راز، گناہوں کی معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں عبادت کرے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سوچئے، شاید ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہو، لیکن اللہ ہمیں ایک رات دیتا ہے جس میں سب کچھ معاف ہو سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ دل سچا ہو۔ پانچواں راز، تقدیر کے فیصلے۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ اس رات میں اہم فیصلے طے کیے جاتے ہیں، یعنی آنے والے سال کے بہت سے معاملات جیسے رزق، زندگی اور دیگر امور فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس رات میں دل سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی دعا آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ شب قدر کب ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان۔ اکثر علماء کے نزدیک 27 رمضان میں زیادہ امکان ہوتا ہے، لیکن اصل حکمت یہ ہے کہ مسلمان پورے آخری عشرے میں عبادت کریں۔ شب قدر کی بہترین دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ لیلۃ القدر کی نشانیوں کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ سرد، بلکہ پرسکون اور معتدل ہوتی ہے۔ اس کی صبح سورج بغیر تیز شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ میں اس کی صبح پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ رمضان کی ایک رات بارش ہوئی اور فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پانی اور مٹی کے نشان تھے، جیسا کہ یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے، اور اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے نقل کیا ہے۔ ایک اہم پیغام۔ دوستو، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں بہت سی راتیں آئیں اور گزر جائیں، لیکن شب قدر جیسی رات شاید دوبارہ نہ ملے۔ اس لیے نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں اور دل سے دعا مانگیں۔ کیا پتہ اسی رات آپ کی تقدیر بدل جائے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی شب قدر کی برکت نصیب کرے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس عظیم رات کی قدر کر سکیں۔ اللہ ہمیں شب قدر کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔